السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات بات ہو رہی تھی دو بھائیوں سے متعلق جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، جیوز کے ہاں جو ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس میں یہ مشہور واقعہ مذکور ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تمہارا یہ جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، یہ تو اسی طرح کا ہے جیسے یہ تمہارے ہاں کا جو واقعہ ہے خود تمہاری تورات کے اندر۔ تو اس میں ایک بھائی نے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی ان کے عقیدے کے مطابق، اور دوسرا بھائی جس کی ان کے عقیدے کے مطابق قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس دوسرے نے پہلے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو پہلے نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، وہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھا اور بالآخر اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے متعلق پھر کہا گیا کہ وہ خاسرین میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ان آیات کے اوپر ہم پیچھے ویڈیو کر چکے ہیں۔ اب قتل ہو گیا، اس کے بعد پھر آگے وہ جو قاتل ہے اس کی جب اس کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنی سی بات پہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو اب اس کو پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی۔ اب اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی کہ اگر اپنے بھائی کی کوئی بات بظاہر تمہیں بری بھی لگے تو اس کو اگنور کر دو، یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ تو قتل کرنا تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کا تو بہت انسانی ذات کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر اس کے بڑے برے اثرات ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ اس کو پھر اگین انہوں نے قصوں کی نظر کیا کہ وہ کوا نے سکھایا کہ لاش کو دفنایا کیسے جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر لاش کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ جب اس آیت کا ہم شروع کریں گے میں اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے الفاظ کے میننگ بدلے گئے ببلیکل سٹوریز سے تفسیر کر کے، یعنی جو کچھ ببلیکل سٹوریز میں کہا گیا، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ تورات جو ان کے جیوز کے علماء و مشائخ نے مرتب کی، یہ واقعہ انہوں نے درج کیا تھا، قرآن نے تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے صرف، یہ نہیں کہ یہ اللہ نے بذریعہ وحی نازل کیا ہو۔ تو یہ ببلیکل سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہے، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ قتل کرنے کے بعد جب وہ پریشان ہوا تو اس کو پھر اللہ نے کوا بھیجا، اس کوے نے پھر وہ زمین کھودی، تو اس کو آئیڈیا ہوا کہ اس کو تو میں نے قتل کر دیا، جیسے ہی کوا زمین کھود رہا ہے ایسے میں بھی زمین کھود کے اپنے مردہ بھائی جو اس کی لاش کو زمین میں دفن کر دوں، تو اب یہ اس کی تفسیر ہوگی۔ یہ ببلیکل سٹوریز سے لے کے تفسیر کی گئی، لیکن قرآن کے الفاظ اپنی جگہ پہ اٹل ہیں۔ تو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایکچولی یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جو عربی میں ہیں ان کے اصل میں میننگ کیا ہیں۔ تو تفسیروں کو نہیں دیکھنا، یہ تراجم کو نہیں دیکھنا یہ ہے کہ عربی ڈکشنری کی روح سے ان الفاظ کے میننگ کیا ہیں۔ تفسیروں میں جائیں گے تو پھر یہی قصے کہانی ہیں جن کو پہلے جیوز نے بیان کیا، پھر کرسچن نے بیان کیا، اور آگے یہ پھر مسلم تفاسیر کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو وہ تو پھر وہی بات ہوگی جو انہوں نے کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھ نہیں آتا، یہ مشکل ہے، یہ مبہم ہے،
یہ واضح نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے روایات کی ضرورت ہے، اور وہ روایات جو ہیں وہ انہوں نے وضع کی ہیں جیوز نے، جن کو یہ کافر بولتے ہیں، لیکن ان کی لکھی روایات سے قرآن کی تفسیریں بھی کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو خیر یہ شروع میں آپ سمجھ لیں، کیونکہ آگے یہ وہ جو کہانی آپ نے سنی ہے نا وہ الٹنے لگی ہے، وہ یوں نہیں ہے جیسے آپ نے سنی ہے تفسیروں میں۔ تو شروع کرتے ہیں، الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 31، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ نے ایک کوا کو بھیجا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ لفظی ترجمہ ہے نا، فَبَعَثَ اللَّهُ، یہ اس کا مطلب بعثت بھی ہے، یہ بعثت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی اب جب کہتے ہیں بعثت محمدی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، رسول کی بعثت ہوئی، یہ وہی لفظ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ، لفظ ایکچولی ہے باسط۔ تو یہ جو بے عین سے فَبَعَثَ اللَّهُ، تو ترجمہ اب یہاں پر لفظی اگر کرتے ہیں کہ اللہ نے کوا کو بھیجا، یہ اللہ کوا کو بھیجتا ہے؟ اتنا بڑا یعنی کریٹر کائنات کا، وہ کوے کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ تم جا کے زمین کو کھود کر بتاؤ کہ یہ لاش دفن کیسے کرنی۔ اندازہ لگائیں کس طرح سے قرآن کی آیات کی تفسیریں کی گئی۔ جس کو اتنا پتہ ہے کہ قتل کیسے کرنا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ زمین میں لاش کو کیسے دفنانا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کو ایک کوا کو بھیجنا پڑا کہ اللہ نے ایک کوا کو بلایا، بھی ادھر آؤ، جا کے اس کے سامنے زمین کھودو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی لاش ایسے دبانی ہے۔ کبھی کامن سینس سے سوچئے گا کہ یہ معنی بنتے ہیں، لیکن جیوز نے جو تفاسیر کی، انہوں نے انہی کی روایات کو لے کے قرآن کی تفاسیر کر دی۔ آج ساری تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے، مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کے یہ جو آیت ہے اس کے اندر لاش کا کوئی لفظ نہیں، سوءتا کا لفظ ہے، اور سوءتا یہ سوءن برائی کو کہتے ہیں۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے، یہ سوء کہتے عمل سوء یعنی برا عمل، عمل خیر، عمل سوء، اچھا عمل، برا عمل، تو برے عمل کو عمل سوء بولتے ہیں۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے، ترجمہ وہاں پر یہی کریں گے سوءا کا برا، لیکن یہاں پر اسی سوءتن کا ترجمہ انہوں نے لاش کر دیا۔ اس کے معنی لاش تو نہیں ہے، چونکہ وہ کوا والی سٹوری جو ببلیکل سٹوری جو انہوں نے دی، انہوں نے اس کو تفسیر بنانا تھا، تو قرآن کے لفظ کی میننگ بدل دی۔ تو اللہ نے کوا کو بھیجا، کیا مطلب؟ یہ لفظی ترجمہ تو ایسے ہی ہوگا نا۔ کوا جب اڑتا ہے، کہیں پہ بیٹھتا ہے، چونچ مار کے زمین کو کھودتا ہے، یہ کیا ہوتی؟ جبلت اللہ کی ڈائریکشن ہے جو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے جانور کی۔ جانور نے اسی جبلت کی روح سے وہ کام کرنا ہوتا ہے، ورنہ جانوروں کو تو کسی نے نہیں سکھایا کہ چونچ سے یہ کام کرنا ہے، گھونسلہ ایسے بنانا ہے۔ مکڑی کو انسان تو نہیں بتاتا کہ جالا ایسے بننا ہے۔ تو اس کے متعلق اگر اللہ کہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ جالا بنو، تو یہ لفظی بات، یعنی یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ نے کوا کو بھیجا، کیا مطلب؟ کہ کوا اگر اڑتا ہے، اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہے، جس طرح سے وہ بیٹھتا ہے، جو کھاتا ہے، وہ ایک جبلت ہے اس کے اندر۔ گائے کی جبلت ہے، بندر کی ایک جبلت ہے، شیر کی ایک جبلت ہے کہ وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس نے خون پینا ہوتا ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ میں شامل ہوتا ہے، وہ اللہ نے رکھی اس کے اندر۔ سانپ کی جبلت ہے کہ اس نے کاٹنا ہے،
یہ جبلت، یہ انسٹنکٹ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ شہد کی مکھی کو آپ چھیڑیں گے وہ آپ کو ڈنک مارے گی، یہ جو اس کا ڈنک مارنا ہے یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کے اندر رکھی گئی ہے ڈائریکشن۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کوا کو بھیجا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بلا کے کوے کو کہا کہ جاؤ وہاں بندہ پریشان بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے لاش کا کرنا کیا ہے، تو اس کے سامنے زمین کھودو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کو دفن کرنا ہے، یوں ایسے زمین کھود کے۔ تو پھر اس سے پہلے جو لوگ، جو یہ تو واقعہ بہت بعد میں ہوا نا، تو اس سے پہلے جو لوگ مرے ہوں گے تو وہ پھر ان کا کیا کیا ہوگا، انہوں نے پھینک دیے ہوں گے۔ تو یہ جو الفاظ لفظی ترجمے جو ہیں، پھر آگے ان سے جو قصے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے اپنے ذہن کو اپنے پاک رکھنا ہے۔ تطہیر کا عمل ہے، یہ قرآن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کے اصل میننگ کیا ہے؟ یہ اصل میننگ ہے کہ وہ کوا جو بیٹھا تھا، جو کھود رہا تھا، وہ ایک اتفاقاً ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ جیسے یہ کوا جو ہے کسی کا قتل تو نہیں کر رہا، زمین کو کھود کی چیز کو دبا رہا ہے، تو ایسے اگر میں اپنے بھائی کا اگر کوئی جرم تھا بھی، کوئی غلطی تھی بھی، یہ میری نظر میں کوئی برائی تھی، تو میں اس کو دبا دیتا، اس کا قتل تو نہ کرتا۔ اور یہ آج بھی پنجابی میں یہ محاورہ ہے کہ مٹی پاؤ۔ یہ پنجابی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے الفاظ ہیں آپ اردو سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن وہ پنجابی ایک ایسی چیز ہے، ایسی فصاحت ہے اس زبان کے اندر، اور ایسی کلیئر کٹ لینگویج ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ پنجابی سے سیکھ اور سکھا سکتے ہیں، خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ایک میسج کو بڑا کلیئر کٹ آپ اس کو کنوے کر سکتے ہیں۔ مٹی پاؤ یعنی جو کچھ اس نے کیا چھوڑو، اس کو اگنور کرو، وہ اور بات کرو۔ تو یہ ہے یہ کوے کی سٹوری، یہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوا کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اس کو بتاؤ کہ لاش کو کیسے دفنانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ برائی سے اگنور کرنا، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بندے میں یہ برائی ہے، میرے بھائی میں یہ برائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو قتل کر دو۔ یہ چیز بتائی جا رہی ہے، قتل نہیں کرنا۔ اگر کوئی برائی ہے تو مٹی ڈالو اس کے اوپر، چھوڑو اس کو، اپنی اس کے مقابلے میں خود دیکھو کہ میں کتنا برا ہوں، یا یہ دیکھو کہ چلو اس کی ایک یہ برائی ہے تو اس میں باقی کتنی اچھائی ہیں، تو تم اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھو نا، اس کی برائی کو دفن کرو، چھوڑو، مٹی ڈالو اس کے اوپر۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کا ڈنڈورا پیٹو اور اس کی برائی کا بہانہ بنا کے اس کو قتل تک کر دو، اس کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جاؤ، حسد کی آگ میں جلنے لگو اور حسد کی آگ میں جل کر اس کے قتل تک ارادہ کر لو، اس کے قتل کر دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے، جس کو انہوں نے قصہ بنا کے وہ اس سے توجہ ہی ہٹا دی۔ یہ جو قرآن کا انسانیت ساز پیغام ہے، کہیں لوگوں کی توجہ ادھر نہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ نے کوا کو بلایا، بھیجا، یہاں پر فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ نے کوا کو بھیجا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، میں نے بتا دیا یہ بھیجا کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسٹنکٹ رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے قانون کی روح سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ تو آگے کیا یہ رہا ہے کہ یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھودتا تھا، کریدتا تھا۔ یہ یبحث کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، کریدنا۔ تو جب اس نے قتل کیا تو کوے کے اوپر اس کی ایسے نظر پڑی، تو وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ دیکھیں زمین کو کھود رہا ہے، دبا رہا ہے، تو اگر ایسے میں اپنے بھائی کی برائی کو دبا دیتا، اس کو نہ قتل کرتا، تو یہ بہتر تھا۔ اب اس کا یہ جو احساس ہے وہ بتا رہا ہے قرآن، کہ وہ زمین کو کھودتا تھا، کریدتا تھا، اور اگلے پھر وہی لفظی ہوگی، لیکن اس سے آپ نے ایکچولی یہ سمجھنا ہے کہ ایکچولی قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔
الفاظ ہیں لیُریَہُ، یہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ وہ اس قتل کرنے والے کو دکھلائے۔ اب یہ چیز ایک ہو رہی تھی نا، ایک محسوس ایک چیز سامنے ہو رہی تھی، تو اس کا پھر مقصد یہ تھا کہ اس سے اس کو سبق حاصل ہو کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اپنے بھائی میں برائی دیکھو تو اس کو دبا دو۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کرید کر، اس کو بڑھا چڑھا کر، اس سے حسد کر کے اس کے قتل کر دو، یہ نہیں کرنا۔ اور آگے کیا دکھا دے؟ آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کیف یواری سوءۃ اخیہ، یہ سوءۃ کے لفظ ہیں یہاں پہ، جس کو انہوں نے لاش بنایا۔ سوءۃ کا مطلب لاش نہیں ہے، برائی، کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی برائی کو دبائے یا چھپائے، یہ ہے اس کے معنی۔ یہ نہیں کہ لاش کو چھپانا یا دبانا بتا رہا تھا کوا، وہ اس سٹوری کو اس قصے سے انہوں نے ترجمہ کیا، پہلے تفسیر کی، پہلے تفسیر ہوتی ہے پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں، تو جو تفسیر میں لکھا ہوتا ہے وہی پھر مختصر ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ چیز صحیح نہیں ہے کہ اس نے دکھلایا، کہ دکھلائے اس کو، کیا دکھلائے؟ کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی برائی کو دبائے یا چھپائے، یہ ہے اس کے معنی، کیونکہ یہاں پر سوءۃ کے لفظ ہے۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے وہ جو قاتل تھا، کالا، اس قتل کرنے والے نے کہا، کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں اس نے جرم کر لیا، اب پچھتاوا شروع ہو گیا۔ الفاظ ہیں یا ویلتا، افسوس، یا اس کا یہ ترجمہ ہوگا ہائے افسوس، یہ دونوں ٹھیک ہے، افسوس کر لیں یا ہائے افسوس ایک ہی بات۔ افسوس کیا، کس چیز پہ افسوس؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اعجزت، کیا میں عاجز یا ناکام ہوں، یعنی عاجز ہوں یعنی ناکام ہوں، یہ سوالیہ انداز میں ہے، کیا میں عاجز ہوں، کیا میں ناکام ہوں، کس میں؟ اگلے الفاظ ہیں ان اکون مثل ھذا الغراب، اس سے بھی کہ میں اس کوے جیسا ہی سمجھدار ہوتا، یعنی میں اتنا کوے سے بھی گئے گزرا ہو گیا، مجھ سے تو یہ کوہ سمجھدار ہے، اور میں اتنا بیوقوف ہو گیا، اپنے حسد کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ کاش کہ میں اس کو قتل نہ کرتا، اس کی برائی کو دبا دیتا، جو میرے نظروں میں اگر کوئی برائی تھی تو میں اس کو دبا دیتا، قتل تو نہ کرتا، ہائے افسوس۔ یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی، اور آگے کہہ رہا ہے فَأُوَارِيَ سُوءَةَ أَخِي، تو میں اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا بلکہ اس کی برائی کو چھپا دیتا۔ یہ دیکھیں پھر وہی آ رہا لفظ سُوءَةَ أَخِي، اپنے بھائی کی برائی کو، اپنے بھائی کی لاش کو نہیں، تو میں اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا بلکہ اس کی برائی کو چھپا دیتا، ہائے افسوس، میں نے یہ کتنا بڑا جرم کر دیا، یہ چیز۔ اور آیت کے آخر میں ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، چنانچہ وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ پچھلی آیت میں ہے نا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے، اب یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ ندامت پشیمانگی، تو ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے اوپر آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تو بڑی ہی قابل غور ہیں یہ آیات، ان کا جو مضمون ہے، ان کے جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے،
قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔